الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عرض و معروض سے قبل انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ رسول اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم سرکار ابد قرار مدنی تاجدار رسول ہاشمی وقار دونوں عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار انیس بے کساں چارہ ساج درد منداں بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلی آلہ وسلم. First of all, I would like to thank all of you that we are celebrating the night of Milad Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Before speech, before saying something about in the light of the recited ayah of the Holy Quran, as you know it is my habituation, I have to share some verses, ashar. This is about Eid Miladun Nabi. آسان اردو ہے، آپ سماعت کریں، سنیں بغور، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. عرض کیا ہے ساری عیدوں سے بڑی، ساری عیدوں سے بڑی ہے عید میلاد النبی. سب مل کے بولے نا، آپ نے سب بولو سبحان اللہ. ساری عیدوں سے بڑی ہے عید میلاد النبی، رب کی یہ وجہ خوشی ہے عید میلاد النبی. رب کی یہ وجہ خوشی ہے عید میلاد النبی، اور اس میں ہے پیوست عشق سرور کون و مکان. اس میں ہے پیوست عشق سرور کون و مکان، عاشقوں کی زندگی ہے عید میلاد النبی. عاشقوں کی زندگی ہے عید میلاد النبی. اور یہ شعر دیکھیں آپ، جب تلک ہے سانس باقی ہم مناتے جائیں گے. جب تلک ہے سانس باقی ہم مناتے جائیں گے. دل میں یوں رچ بس گئی ہے عید میلاد النبی. دل میں یوں رچ بس گئی ہے عید میلاد النبی. کون ہے کس میں ہے طاقت اس سے برگشتہ کرے؟ کون ہے کس میں ہے طاقت اس سے برگشتہ کرے؟ قلب میں گھر کر گئی ہے عید میلاد النبی. قلب میں گھر کر گئی ہے عید میلاد النبی. منکروں کو کیا پتا اس میں ہے کتنی برکتیں. منکروں کو کیا پتا اس میں کتنی ہے برکتیں. فیض کی جلوہ گری ہے عید میلاد النبی. فیض کی جلوہ گری ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ چشم بینا ہو تو دیکھو کیسے رب کی رحمتیں. چشم بینا ہو تو دیکھو کیسے رب کی رحمتیں دو جہاں میں بانٹتی ہے عید میلاد النبی.
دو جہاں میں بانٹتی ہے عید میلاد النبی. اور یہ شعر بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی چھیڑے تو کہنا اس سے بے خوف و خطر. Even when objects why you are celebrating Eid Milad al-Nabi, this is shirk, this is bid'ah, haram, so tell them. What you have to reply? جب کوئی چھیڑے تو کہنا اس سے بے خوف و خطر ہاں میری دیوانگی ہے عید میلاد النبی. ہاں میری دیوانگی ہے عید میلاد النبی. اور the only Iblis remains very sad, but in the night of Milad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, even the day of Milad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, except Iblis, all are rejoicing, right? So شعر سنیے آپ. تم رہو ابلیس کے ہمراہ درد و غم میں چور. تم رہو ابلیس کے ہمراہ درد و غم میں چور. ہم کو بے خود کر رہی ہے عید میلاد النبی. ہم کو it is making us excited. بے خود کر رہی ہے, ہم کو بے خود کر رہی ہے عید میلاد النبی. اور یہ مقطع ہے. The people are saying why you are celebrating Eid Milad al-Nabi, to give the evidences. So you have to reply in this way. جب کوئی مانگے دلیل اس کی تو قدسی برملا. جب کوئی مانگے دلیل تو قدسی, جب کوئی مانگے دلیل اس کی تو قدسی برملا. کہہ دو سنت ہے خدا کی عید میلاد النبی. کہہ دو سنت ہے خدا کی عید میلاد النبی. صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا ملجانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم. I have recited the eminent and very famous ayah of the Holy Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala says, Ma atakum Rasul fakhuzu. Whatever Rasul Kainat Sallallahu Alaihi Wasallam gives you, receive it, take it. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ فَانْتَهُ. And Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, if he forbids from a thing or prohibits, then abstain from that. Keep aloof yourself from that. Ma atakum, whatever he gives you. Let me explain the word ma in the light of hadith. Once Rasul Kainat Sallallahu Alaihi Wasallam was sitting, the Sahaba Kiram was also there, his companions. In the meantime, one person came from the suburb of Madinah Munawwara. Understand? When he came, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam said, Sal ma shita. He also word ma used. Sal ma shita. Ask whatever you want. Ask whatever you wish. Let me tell you one thing. This kind of sentence, who can say? Ask whatever you want. If I say this, ask whatever you want. If you ask me $1,000, if you ask me the flat, can I give it to you? No, I don't have $1,000. How can I give it to you? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam says, Sal ma shita. Ask whatever you want. So this sentence can only be told by Rasul Pak Sallallahu Alaihi Wasallam because he is the sole powerful. Allah Subhanahu wa Ta'ala has bestowed the sole power on him. So he can give whatever he wants. That's why he said, Sal ma shita. مانگ کیا مانگتا ہے. یہ جملہ کون بول سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس ہر چیز دینے کی قدرت ہو. The person who has ability to give whatever is asked for, that person can use this sentence, Sal ma shita.
تو صحابی نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا آئی آسک فار دا شی کیمل، میں ایک اونٹنی مانگتا ہوں آپ سے، اور زیادہ راہ مانگتا ہوں، جانے کا خرچہ مانگتا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا کہ whatever he wants, give it to him. صحابہ gave and he went away. He left, Then Rasul Pak صلی اللہ علیہ وسلم said to his companions, دیکھو کتنا بیوقوف آدمی ہے، میں نے اسے چھوٹ دی مانگنے کی، مطلقاً میں نے کہا جو چاہے مانگ، مگر مانگا تو کیا مانگا؟ اونٹنی مانگی، زیادہ راہ مانگی۔ ایسے موقع مولائے کائنات بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا دیکھو کتنا خوش نصیب آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا جو چاہے مانگ، ایسا لگتا ہے جنت ہی مانگ لے گا آپ نے۔ کاش یہ سوال ہم سے کیا جاتا۔ بہرحال وہ صحابی چلے گئے اونٹنی اور زیادہ راہ لے کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے واقعہ بیان فرمایا۔ He described one incident. کہا دیکھو اس بندے سے the woman of the time, the old woman of the time of Musa alayhi salam was so clever, so intelligent. Why she was more intelligent than this Baddu Sahabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, what happened? When Musa alayhi salam جب اپنے حوارین کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے مومن امتوں کے ساتھ دریائے نیل پار ہونے کے لیے جا رہے تھے، ان دا مین ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی رب کائنات کی جانب سے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسے نہیں جانا ہے، تمہیں میرے پیغمبر میرے نبی یوسف علیہ السلام کے جسد منور کو ساتھ لے کے جانا ہے، ان کی ہولی باڈی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ معاملہ بہت کرٹیکل تھا۔ The Pharaoh family, they are following Musa alayhi salam and his ummah. Allah Ta'ala is saying that you don't go alone. You have to go with the holy body of my prophet Yusuf alayhi salam. But Musa alayhi salam did not know where was the grave of Yusuf alayhi salam. He asked his companions, anyone knows where is the grave of Yusuf alayhi salam? All of them say, we don't know. We don't know any idea. We don't know. But one old woman, she said, Ya Rasulullah, O Allah's messenger, O Allah's Kalim, Allah's prophet, I know where is the grave of Yusuf alayhi salam. I can indicate you. I can tell you. So tell me, don't delay, because the situation is very critical. From they are following us. Tell us quickly, without delay, tell us. The old woman said, no, I won't say like this. ایسے نہیں بولوں گی میں. You have to promise first. What promise? No, whatever I ask you, you will give it to me. Promise first. موسیٰ علیہ السلام, he promised. ذاک لکی. ٹھیک ہے, میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گی ہم دیں گے. پہلے بتا تو صحیح قبر یوسف علیہ السلام کہاں ہے. بتا دیا. موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پر نور جسد خاکی کو لے کر چلے. جو ہی دریائے نیل پار کیا تو بڑھیا سامنے آ گئی, بولنے لگی, یہ اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے کہا تھا نا ذاکا لکی, جو مانگو گی آپ بتا کریں گے, اب ہمیں دیجیے. کیا مانگتی ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام, اللہ کے رسول میں جنت میں وہ مقام مانگتی ہوں جس مقام پر آپ رہو گے. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے.
اللہ کے بندی کیا خواہش کر رہی ہے، کیا تمنا کر رہی ہے، کیا آرزو کر رہی ہے؟ تجھے پتا بھی ہے میں کون ہوں؟ میں کلیم اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں صاحب کتاب نبی ہوں، میں عظیم مقام پہ رہوں گا، میں بلند مقام پہ رہوں گا، میں بلند درجے پہ رہوں گا، تو ٹھہری میری امتی، تو وہاں کیسے رہے گی؟ کہا نہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا میں جو مانگوں گی آپ کو دینا ہوگا۔ تو محترم ایسے موقع پر میرے رب کائنات نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ اس بڑھیا سے کہو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگے، تم تو غیر اللہ ہو، تم سے کیوں مانگ رہی ہے؟ رب نے ایسا نہیں کہا، رب نے کہا میرے کلیم وہ جو بڑھیا مانگ رہی ہے اسے عطا کر دو۔ محترم دوستو معلوم ہے جو ہی آپ نے کہا جا تو جو چاہتی ہے تجھے دے دیا گیا۔ تو محترم دوستو مجھے آپ بتاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ خود بیان کر رہے ہیں تو معلوم کیا ہوا؟ خداوند قدوس اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو بے پناہ اختیار دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی bestows the sole power on his prophets۔ محترم دوستو آئیے میں آپ کو لگے ہاتھ ایک حدیث پاک بیان کروں، یہی سیم الفاظ ہے، تھوڑی تبدیلی ہے۔ حضرت ربیہ والا واقعہ ہے۔ یہاں رسول نے کیا فرمایا تھا؟ سل ما شیتا، مانگ جو چاہتا ہے مانگ، مگر حضرت ربیہ سے میرے سرکار نے سل ما شیتا نہیں کہا، سل یا ربیہ، آسک ربیہ آسک، اور بھی تعمیم کر دی، مانگ ربیہ۔ تو حضرت ربیہ نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ حضرت ربیہ نے دولت نہیں مانگی، ثروت نہیں مانگی، شان و شوکت نہیں مانگی، جاہ و حشمت نہیں مانگی، اولاد نہیں مانگی، مال نہیں مانگا، نال و منال نہیں مانگا، وصف و کمال نہیں مانگا۔ مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ انی اسألوکا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں جنت الفردوس میں آپ کی قربت چاہتا ہوں۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ مختار کل ہیں، خالق جنت خدا ہے اور مالک جنت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تبھی تو میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ہمارے آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ gives and I distribute۔ تو میرے آقا ڈسٹریبیوٹر کس چیز کے ہیں؟ نعمت الہی کے۔ اور نعمت کیا مطلب؟ یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے میں علم کا بانٹنے والا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے میں اولاد کا بانٹنے والا ہوں۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیتا ہے میں طاقت کا بانٹنے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے میں قوت کا بانٹنے والا ہوں، بلکہ یہاں عام ہے انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ کیا مطلب؟ اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، اور یقیناً خداوند قدوس سب کچھ دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ خدا نہیں دیتا، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ یقیناً خداوند قدوس دیتا ہے۔ آل خدا دیتا ہے، اولاد خدا دیتا ہے، مال خدا دیتا ہے، دولت خدا دیتا ہے، ثروت خدا دیتا ہے، عزت خدا دیتا ہے، یقیناً خدا دیتا ہے۔ لیکن خداوند قدوس کی سنت یہ ہے، خداوند قدوس کا فرمان یہ ہے میرے بندو عطا میں کروں گا، لینا ہو تو بارگاہ مصطفیٰ پہ جانا ہوگا، میرے حبیب کے در پہ جانا ہوگا۔ محترم حضرات آئیے میں آپ کو بتاؤں، چلتے چلتے بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سیدہ کائنات خاتون جنت والدہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پہنچتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ روٹی پکا رہی تھی، روٹی بنا رہی تھی۔ میرے آقا نے پوچھا فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں حسنین کریمین کی روٹی پکا رہی ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا فاطمہ آج مجھے روٹی پکانے دو۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے ابا جان آپ روٹی پکائیے۔ توا جل رہا ہے، توا گرم ہے، چولہا جل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی پہ ہاتھ لگائی اور روٹی کو کہاں رکھا؟ توے پہ روٹی کو ڈال دیا۔ گھنٹوں روٹی توے کے اوپر رہی،
نہ روٹی جلی نہ روٹی پکی. سیدہ فاطمہ فرمانے لگی کہ ابا جان روٹی جل رہی ہے نہ پک رہی ہے. میرے آقا نے کہا فاطمہ معاملہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو. چولہا بھی جل رہا ہے, توا گرم ہے, روٹی جل نہیں رہی, پک نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روٹی پر تمہارے باپ اللہ کے رسول کا ہاتھ لگ گیا ہے, اور جس پر اللہ کے رسول کا ہاتھ لگ جائے اس شے کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ آگ پکا سکتی ہے. تو محترم, میں شب میلاد مصطفیٰ پہ ذہن دینا چاہتا ہوں, بے جان روٹی پر دست مصطفیٰ لگ جائے, نہ اسے آگ جلا سکے نہ آگ پکا سکے, تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلام جو آپ کا میلاد مناتے ہیں تو جہنم کی آگ میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے غلامان مصطفیٰ کو جلا دے. وما علیہ الا البلاغ المبین. السلام علیکم.